بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. آخری نشست میں شرکت کا موقع ملا، لیکن وہ نشست بہت اہم تھی. اس کا تعلق قرآن مجید سے ہے، اس کا تعلق فن تجوید سے ہے، اور جو ہم اور آپ سنتے آئے ہیں کہ اقرأ القرآن باللغة العرب، قرآن کو عربوں کی آواز میں پڑھنا چاہیے. عربوں مختلف لہجے ہیں، حجازی لہجہ ہے، مصری لہجہ ہے، پھر شام اور اردن اور عراق کا لہجہ ہے. طلبہ اور ان کے اساتذہ کوشش کرتے ہیں سال بھر، اور یہ کوشش ایک اضافی کوشش ہوتی ہے. اس کا تعلق اوقات تدریس سے نہیں ہوتا، لیکن خارج میں اس کی محنت کروائی جاتی ہے. فن تجوید کا تو مستقل پیریڈ اور ساعت بھی ہوتے ہیں، اور فن تجوید کو پڑھانے کے لیے اور حسن صوت کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی تمرین کروائی جاتی ہے، مشق کروائی جاتی ہے. میرے عزیزوں اور بزرگوں، مدرسوں میں اور بڑی بڑی جامعات میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ قرآن ہی کے لیے پڑھایا جاتا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. جتنے علوم ہیں وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے معاون ہیں. اسی دور میں کہا کرتے ہیں کہ جو آدمی 14 علوم حاصل کر کے آتا اسے عالم کہا کرتے تھے، مولوی کہا کرتے تھے. ان 14 علوم میں ایک علم تجوید بھی ہے، اور اس کا مقام کلیدی مقام ہے. اور یہ قرآن کریم کی بنیاد ہے جس پہ محنت کی جاتی ہے، اور جس مدرسے میں اس پر محنت ہوتی ہے وہ مدرسہ خوب آباد رہتا ہے. حضرت اقدس مجدد ملت، مجدد اعظم حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ جس مدرسے میں 3 باتوں کا انتظام ہوگا وہ مدرسہ خوب آباد ہوگا. اس مدرسے کا فیض دور دراز تک پہنچے گا. اس مدرسے کے لیے کسی قسم کے مسائل پیدا نہیں ہوئے، اور اس مدرسے میں اس کی انتظامیہ، اس کے طلباء راحت محسوس کریں گے ہر وقت. فرمایا سب سے پہلا جو حضرت نے اصول فرمایا ہے وہ فن تجوید کا، یعنی جس مدرسے میں فن تجوید کا شعبہ مضبوط ہوگا اور اس پہ محنت کروائی جائے گی. تجوید کہتے ہیں قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے مخارج کے ساتھ ساتھ صفات لازمہ، صفات محسنہ کا خیال رکھ کے قرآن کو پڑھنے کا نام تجوید ہے. ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جس مدرسے میں فن تجوید کی محنت ہے اس مدرسے میں راحت ہی راحت ہے. دوسرا فرمایا تعظیم قرآن، قرآن کی عظمت ہونی چاہیے، قرآن کی دل کے اندر عظمت ہونی چاہیے. جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، حفاظ کرام ہے، جن کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کے لیے منتخب کیا ہے، ان لوگوں کے دلوں میں عظمت ہونی چاہیے. حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ ان کے پاس جب کوئی حافظ قرآن آتا تو وہ اپنے سراہنے بٹھاتے، اپنے پیروں کی طرف نہیں دیکھتے دیتے سراہنے. جب ان کا انتقال یہاں بہت مشہور ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو کئی مہینوں کے بعد
جیسا کہ جنت البقیع کی قبرستان میں مشہور ہے کہ پرانی قبر کھول کر کے نئی قبر جو ہے مردے کو دفن کیا جاتا ہے، میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت اقدس کی قبر کو کھولا گیا اور مدت کے بعد کھولا گیا۔ جب ان کی قبر کھولی گئی تو ایسا محسوس ہوا کہ آج ہی اس میت کو اس قبر میں اتارا۔ جو گورکھنڈ تھے انہوں نے اس قبر کو دوبارہ کاٹ دیا، بند کر دیا، کسی سے ذکر نہیں کیا۔ آگے چل کر کے لمبے عرصے بعد پھر اسی قبر کو کھودا گیا تو ہو بہو اس قبر میں اس میت کو ایسے دیکھا گیا جیسے کہ آج ہی اس میں کسی میت کو اتارا ہے۔ نہ کسی کیڑے نے چھوا ہے، نہ ان کا کفن خراب ہوا ہے، نہ ان کی مٹی میں خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ قبر کس کی؟ ہم نے 2 دفعہ کھولا اور یہ اس قبر کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، آخر آدمی ہے کون؟ تحقیق کی گئی۔ ان کے صاحبزادے سے مولانا آفتاب عالم صاحب مدینے میں رہا کرتے تھے، ان سے پتہ لگا کہ یہ مولانا بدر عالم کی قبر ہے، تو ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیا خاص عمل تھا حضرت کا جس کی وجہ سے قبر میں ان کے ساتھ خاص معاملہ کیا اللہ نے؟ انہوں نے فرمایا حضرت کی بہت بڑی نیکیاں تھیں، بڑی حسنات تھیں، بڑی بے شمار تھی، لیکن خاص طور جو ان کا ممتاز وصف تھا وہ یہ تھا کہ حفاظ کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ تو جب حفاظ کی جو قدر کرتا ہے ان کے ساتھ بھی ان کی یہ معاملہ ہوتا ہے، تو جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جو عامل قرآن ہوتا ہے اور اس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا محنت کر کے، اس کے بعد اس کو باقی رکھا، اس کی تو پچھلے چند سالوں پہلا کا معاملہ ہے پاکستان میں۔ صبح صبح ان کے رشتے دار گئے ہیں وہاں، وہ قبریں کیا ہے کہ بہت بارش زیادہ ہو گئی تھی، قبریں منہدم ہو گئی تھی، اس قبر کو درست کرنے کے لیے گئے تو ایک حافظ قرآن قبر کے اندر ایسے سو رہا ہے جیسے آج ہی سو رہا ہے، جبکہ بہت دنوں پہلے ان کو دفن کر دیا۔ اس لیے جس مدرسے میں اس لیے جو حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ عظمت قرآن کے لیے خاص طور سے خیال رکھا جائے، تعظیم قرآن اس مدرسے میں خاص ہونا چاہیے، قرآن کے رکھ رکھاو کا انتظام اچھا ہونا چاہیے، قرآن کے لیے اچھی رہن ہونی چاہیے، قرآن کا اچھا جزدار ہونا چاہیے، قرآن کی کسی طرح کی بے ادبی نہیں ہو جائے۔ عظمت قرآن کا جس مدرسے میں خاص خیال رکھا جاتا ہے وہ مدرسہ آباد رہتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا تکریم قرآن کا، کہ جو قرآن کا اکرام کرتے ہیں، قرآن کا بھی اور اصحاب قرآن کا بھی، جن کے سینوں میں قرآن ہے، چاہے وہ ناظرہ کا ہے، علماء ہے، اور چاہے حفاظ ہے، قرآن پڑھنے والوں کا اکرام کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کا جس مدرسے میں خیال ہوتا ہے وہ مدرسہ آباد رہتا ہے، اور اس مدرسے کے لیے کسی قسم کے ایسے حالات نہیں بنتے ہیں جن سے انتظامیہ پریشان ہو یا ان کا کوئی باہر جو ہے الگ کوئی ریئیکشن جاتا ہو، اس طرح کے کوئی حالات نہیں بنتے ہیں۔ مدرسوں میں ماشاءاللہ محنت کی جاتی ہے تجوید قرآن کی بھی، اور یہ پچھلے چند سالوں سے اس کی اچھی محنت ہے۔ اس کے بعد جس مدرسے میں اس طرح کی کاوشیں جاری ہیں، لگے ہوئی اس کی انتظامیہ، وہ مدرسہ ماشاءاللہ اور زیادہ اس کی ترقی ہو رہی ہے، اس کا بیت عام ہو رہا ہے، دور دور تک اس کی ایک میسیج جا رہا ہے۔ آج میں نے اس مجلس میں قرآن کریم کو پڑھنے والوں کو سنا، اللہ تعالیٰ مزید اس کو ترقی بخشے، ان کی مدرسے کی انتظامیہ کو، مدرسے کے اساتذہ کو خلوص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور تمام قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقی دے، اور آپ لوگوں نے بڑی محنت جو ہے بڑی شوق کے ساتھ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو سنا اور اس سے حوصلہ بنا۔ مدرسے کی انتظامیہ اس سے جو ہے آپ لوگوں کے سلوک کے ساتھ بہت زیادہ متاثر ہے۔ اللہ سب کو مدارس کے ساتھ محبت عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.